أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. احسنت. اب ایمان باللہ یہ پہلا رکن ہے ایمان کا. تو ایمان باللہ کی بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. ومن الایمان باللہ، اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے جو اصول اور قواعد ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے جو آگے آ رہا ہے. ومن الایمان باللہ، ایمان باللہ میں سے یا ایمان باللہ کے قواعد میں سے، اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کیا؟ الایمان بما وصف به نفسه فی کتاب العزیز وبما وصفه به رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان لانا ہر اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا اپنے نفس کا اور اپنی ذات کا، فی کتاب العزیز، اپنی کتاب عزیز میں. اللہ رب العزت نے اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ بتایا قرآن حکیم میں، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بتایا، جو اوصاف ذکر کیے اپنی حدیث میں، اپنی سنت میں، اس تمام پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے نام بتائے، اپنی صفات، اپنے افعال، ان کو ماننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے نام بتائے، اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں، اللہ تعالیٰ کے افعال بتائے، ان تمام کو ماننا. یہ ایمان باللہ کی یہاں پہلی اسٹیج بیان ہوئی ہے، پہلا ضابطہ اور قاعدہ کہ جو کچھ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے، اس کے نام اور اس کی صفات اور اس کے مبارک کام، ان تمام پر ایمان لانا. ایمان کیسے لانا؟ یہ ایمان قائم ہو چار چیزوں پر جو آگے آ رہے ہیں. یہ شرط ہے کہ اپنا ایمان اچھی طرح چیک کر لو کہ وہ ایمان ان چار چیزوں پر قائم ہو. نمبر ایک، من غیر تحریف، تحریف کے بغیر. اس ایمان میں کسی قسم کی تحریف شامل نہ ہو. اور نمبر دو، ولا تکییف، کیفیت کے بغیر. اور نمبر تین، ولا تمثیل، من غیر تحریف، تحریف کے بغیر، ولا تعطیل، اور کسی تعطیل اور نفی کے بغیر، ولا تکییف، اور کسی کیفیت کے بغیر، ولا تمثیل، اور کسی تشبیہ کے بغیر. یہ چار چیزیں. اپنا ایمان اچھی طرح چیک کر لو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے افعال کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مانتے ہو ان چار شرائط کے ساتھ. تحریف کیا ہے؟ تحریف کا معنی تغییر، تبدیلی کرنا. تبدیلی کرنا جیسے انحراف ہے. تحریف انحراف سے، انحراف میں بندہ پھر جاتا ہے، یعنی ایک چیز تبدیل ہو جاتی ہے جب ایک طرف سے دوسری طرف مائل ہو جائے. یہ تبدیلی ہے، میلان ہے. تحریف بمعنی تغییر. تحریف سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صفات میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنا. یہ تبدیلی پیدا کرنا، یہ تبدیلی کو روا سمجھنا اور جائز سمجھنا. تبدیلی کی دو قسمیں، لفظی اور معنوی. لفظی تحریف اور معنوی تحریف. لفظی تبدیلی اور معنوی تبدیلی. لفظی تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے دلائل ہیں، نصوص ہیں، ان کے الفاظ کو تبدیل کر دیں یا کسی لفظ کا اضافہ کر دیں اپنی باطل خواہش کی بنیاد پر. یہ تغییر و تعریف لفظی. جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرحمن علی العرش استویٰ،
کہ رحمان عرش پہ مستوی. بہت سے بیمار ذہن جو ہیں اللہ تعالیٰ کے استوا کو نہیں مانتے. انہوں نے استوا کا معنی کیا اپنی خواہش کے مطابق اور استوا کو استولا بنا دیا. استولا، واو کے بعد ایک لام کا اضافہ کر دیا، استولا. اور بعض لوگوں نے اس کو باقاعدہ اس لفظ کو اس نص میں ڈال دیا. یہ جہم بن صفوان جو اس عقیدے کے اول بانیوں میں سے وہ کہتا ہے کہ لم استطعت ان احک استوا من المصحف لحققت، کہ مجھ میں اگر طاقت ہوتی میں استوا کے لفظ کو قرآن سے مٹا دیتا. اگر مجھ میں طاقت ہوتی استوا کے لفظ کو قرآن سے مٹا دیتا اور استولا ڈال دیتا. استولا کا معنی غالب آنا، کہ رحمان عرش پہ غالب آ گیا. یہاں یہ صفت مقصود نہیں ہے، یہ ذکر اس کا آگے آ رہا ہے. وہاں ہم بحث کریں کہ استوا کیا ہے اور استولا کیا ہے. یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جو ملحد لوگ ہیں انہوں نے کس طرح اللہ کی صفات میں تحریف کی، استوا کو استولا کر دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ فعل یہود ہے. یہود سے کا قولوا حطہ، یہاں سے داخل ہونا ہے حطہ کہتے ہوئے، ہمارے گناہ بخشش ہیں. انہوں نے حطہ کو ہنتا بنا دیا. ہنتا کہ ہمیں دانے چاہیے، راشن چاہیے. تحریف نبی علیہ السلام کا فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم سابقہ قوموں کی ہو بہو پیروی کرو گے. تو آج اگر کوئی تحریف کرنے والے موجود ہیں تو اس لیے موجود ہیں کہ یہودی جو ان کے باپ دادے پرانے انہوں نے بھی تحریف کی تھی اور تم ان کی ہو بہو پیروی کرو. یہ لوگ یہودیوں کی اولاد ہیں، انہی کے جو ہیں وہ انڈے ہیں جو چوزے نکالتے رہتے بار بار ہر دور میں. تو یہ تحریف کی ایک مثال لفظی تحریف کی. جیسے جاء ربک سورہ فجر میں قیامت کے دن آئے گا تیرا رب، قیامت کے دن تیرا رب آئے گا فصل قضاء کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے. اللہ اکبر. سورہ فجر میں یہ مضمون موجود ہے. پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ رب تعالیٰ کیوں آ رہا ہے ہمارے حساب و کتاب کے لیے. اب یہ ملحد لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا آنا یہ تو مخلوق سے مشابہت ہے. آنا اور جانا انسان کا کام ہے. اللہ کا آنا نعوذ باللہ اللہ کے شان شان نہیں، خالق کے مخلوق تشبیہ لا دے ہمارے. تو یہاں ایک لفظ بڑھا دو امر، جا ربو کا اے جا امر و رب کا، کہ تیرے رب کا امر آئے گا. تعریف کر دی، لفظی تعریف، کہ قرآن پاک میں اپنی طرف سے ایک لفظ کا اضافہ. گو یہ لفظ مصحف میں داخل نہیں کیا گیا لیکن عقیدے کے طور پر یہ لفظ گویا اس آیت میں داخل ہے، شامل، کہ اللہ کا آنا اللہ کے شان شان نہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا آنا برحق ہے. کیوں؟ قرآن پاک میں کہ اللہ آئے گا، اس کا آنا برحق ہے. کیا اس کا آنا ہمارے آنے جیسا ہے جیسے انسان آتے اور جاتے ہیں؟ نہیں. پھر کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. اس میں کون سا اشکال ہے؟ اللہ کا آنا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. ہمارا آنا کیسا ہے؟ جیسا ہمارے لائق ہے. کیا مخلوق خالق کا آنا مخلوق جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. بلا خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے تو خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹانگ یا پاؤں ایک لفظ ہے. پاؤں آپ کے بھی ہیں اور پاؤں ہاتھی کے بھی ہیں اور پاؤں چونٹی کے بھی ہیں. کیا آپس میں مشابہ ہیں؟ نہیں. چونٹی کے پاؤں کیسے ہیں؟ جیسے اس کے لائق ہیں. آپ کے کیسے ہیں؟ جیسے آپ کے لائق ہیں. ہاتھی کے کیسے ہیں؟ جیسے ہاتھی کے لائق ہیں. تو خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ امر باقاعدہ ایک لفظ کا اضافہ جو ہے وہ کر لیا گیا. یہ تعریف لفظی ہے. اور تعریف معنوی جیسے یدن کا معنی قدرت، کتاب و سنت میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے. بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ فراخ ہیں. نہیں مانتے.
کہ ہاتھ تو ہمارے بھی ہیں، تشبیہ لازم آئے گی. پھر اس کا معنی کرو قدرت اور طاقت اور قوت. سبحان اللہ. جہالت پر جہالت. تشبیہ کیسے لازم آئے گی؟ تشبیہ تب لازم آئے گی جب کہا جائے کہ ہمارا ہاتھ اس کے ہاتھ جیسا ہے یا اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا. تشبیہ تب بنتی. اگر عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. اس کا ہاتھ ہے، ہاں. کیوں؟ قرآن سے ثابت ہے کئی مقامات پر. کیسا ہے ہم نہیں جانتے. کیا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک ہے. پھر کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی ہر صفت کمال کی صفت ہے. اس کا ہاتھ حق ہے اور کمال کا ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے. کوئی اشکال ہی نہیں بالکل. اچھا تم نے مانا کیا کیا؟ جناب قوت، طاقت. تو قوت مخلوق میں نہیں ہے، قوت تو یہ مخلوق میں بھی ہے. تشبیہ تو پھر بھی موجود. ثم جعل من بعد ضعف قوة. اللہ فرمایا ہم نے انسانوں کو پیدا کیا کمزور، پھر طاقت دی، قوت دی، اور پھر ایک وقت آئے گا دوبارہ جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے. تو قوت تو مخلوق میں بھی مذکور ہے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. موسیٰ علیہ السلام کو قوی کہا گیا، طاقتور، قوت والا. تو معذور تو یہاں بھی موجود ہے. تشبیہ کے خطرے سے آپ بھاگے، اور جس طرف بھاگے تشبیہ وہاں بھی موجود ہے. نہیں جی، یہاں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی قوت اتنی ہے جیسی اس کے لائق ہے، اور مخلوق کی جیسی مخلوق کے لائق ہے. تو یہ بات یدن میں کہہ دو، یہ بات وہاں کہہ دو. وہاں یہ بات کیوں نہیں کہتے؟ یہ تحریف ہے. تو ہمارا ایمان اللہ کی ساری صفات پر، سارے ناموں پر بغیر تحریف کے. اپنے ایمان کو چیک کر لو، کسی طرح کی تعریف تو نہیں ہے. بلا تعطیل، اور تعطیل کے بغیر، اور تعطیل کے بغیر. تعطیل کا معنی خالی کرنا. اللہ تعالیٰ کو خالی ماننا ناموں اور صفات سے. جیسے جہمیہ فرقہ اللہ کے ناموں کو اور صفات کو مانتا ہی نہیں، یہ تعطیل ہے. تعطیل کا معنی نفی، اس کے ناموں کی نفی، اس کے صفات کی نفی، اور اس کے افعال کی نفی. یہ تعطیل ہے. اس کو معطل قرار دے دینا ساری صفات سے اور سارے ناموں سے. یہ سازش ہے یہودیوں کی، سازش ہے. دیکھیں یہ جہمیہ فرقہ، یہ جہم بن صفوان کے پیروکار. اور جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ کس سے لیا؟ جعد بن درہم سے. اور جعد نے کس سے لیا؟ ابان بن سمعان سے. ابان نے کسے لیا؟ ایک یہودی جس کا نام طالوت تھا. طالوت. اور یہ طالوت کون ہے؟ لبید ابن عاصم کا بھانجا. لبید کون ہے؟ وہ خبیث یہودی جس نے اللہ کے پیغمبر پر جادو کیا تھا. یہ سند ہے جہمیہ کی. یعنی جہم عن جعد عن ابان بن صفوان عن طالوت عن لبید بن عاصم یہودی. تو اس کے پیچھے یہودیوں کی سازش کار فرمائے. یہود کی سازش کار فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے، اس کی صفات سے اور اس کے کاموں سے معطل کر دو. جب صفات ختم ہو جائے گی تو ذات بھی ختم ہو جائے گی. یہ ٹیبل میرے سامنے، آپ کہیں گے ٹیبل کا یہ اوپر کی سطح ہے ہی نہیں. ایک چیز گئی، پائے بھی نہیں اس کے. دوسری چیز گئی، باقی کیا بچا؟ جب صفات آپ نے ختم کر دی تو ذات بھی ختم ہو گئی. وہ حماد بن زید کا قول ہے، کوئی شخص کہے میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے، میرے گھر میں کھجور کا درخت ہے. اس سے پوچھو کہ پتے کیسے ہیں؟ وہ کہ پتے تو نہیں ہیں اس کے. اچھا پھل کیسا ہے؟ پھل بھی نہیں. تنا کیسا ہے؟ اس کا تنا بھی نہیں. جڑیں کیسی ہیں؟ جڑیں بھی نہیں. تو پھر کسی کھوتے کا سر ہے تیرے گھر میں؟ یعنی صفات ختم ہو گئی تو ذات بھی ختم ہو گئی. اور یہ ان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ختم کرو، تعطیل کرو، تاکہ ذات جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے. نعوذ باللہ. لیکن اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا
ولو کرہ الکافرون، جتنا مرضی یہ ناپسند کرے۔ تو یہ سوچو تعطیل تو نہیں ہے، اللہ کے کسی نام اور کسی صفت کا انکار تو نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ولا تکییف، کیفیت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان، ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی تمام صفات جو کتاب و سنت میں موجود ہے حق اور ثابت ہے۔ کیسی ہے یہ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں سمیع، سننے والا ہوں، ہمارا ایمان۔ یہ نہیں بتایا کہ میں کیسے سنتا ہوں، تو کیفیت ہم نہیں جانتے۔ نام معلوم ہے، اس پر ایمان ہے، کیفیت بیان نہیں، معلوم نہیں، وہ اللہ کے سپرد۔ یہ ایمان ضرور ہے کہ اس کا سننا کمال کا سننا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کمال کا سننے والا، نقص سے پاک ہے، سمیع۔ اس طرح تمام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ کیفیت سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بتائے ہیں، اپنی صفات بتائی ہیں، اپنے افعال بتائے ہیں، لیکن کسی کی کیفیت نہیں بتائی۔ یہ بتایا کہ میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ کیسے سنتا ہوں اور کیسے دیکھتا ہوں۔ جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اسی طرح بڑا تمثیل، تشبیہ کے بغیر، یعنی خالق کی صفات مخلوق کے مشابہ نہیں، تشبیہ سے پاک، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ تو کسی قسم کی تشبیہ کا عقیدہ نہ ہو کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ، بلکہ خالق کی صفات کیسی ہیں؟ جیسے اس کے لائق۔ مخلوق کی کیسی؟ جیسے مخلوق کے لائق۔ مخلوق تو ایک ناقص چیز ہے، وہ خالق بھی زندہ ہے، مخلوق بھی زندہ ہے، لیکن مخلوق کیسی زندہ ہے؟ پہلے معدوم تھی، پھر بنی، اور جو اس کی زندگی کا عرصہ ہے وہ بھی انتہائی کمزور، کبھی بیمار، کبھی دکھ، کبھی درد۔ لیکن خالق ایسا حی ہے، ایسا زندہ ہے جس پر کبھی عدم نہیں تھا اور کبھی فنا نہیں آئے گا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کو تو نیند تک نہیں آتی، اونگ تک نہیں آتی، ایسا کمال کا وہ حی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہو کسی قسم کی تشبیہ کے بغیر۔ جی قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سميع له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه۔ اب جو باتیں آپ نے پڑھ دیں شیخ الاسلام انہی کو مزید تاکید سے آگے ذکر فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ، فلا ينفون عنہ، نفی نہیں کرتے، فلا ينفون عنہ، نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے کس چیز کا؟ ما وصف بھی نفسہ، اس کا جو اللہ نے اپنے نفس کے بارے میں اپنے اوصاف ذکر فرما دی، اپنے نفس کے اوصاف، اپنی ذات کے اوصاف جو اللہ نے ذکر فرما دیے، اپنی ذات کے بارے میں جو بیان فرما دیا، اس میں سے کسی چیز کی نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ لا يحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کیونکہ انکار کرنا تعطیل ہے جو کہ جہمیہ کا منہج ہے۔ لا يحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور نہ ہی وہ تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی، اس کی آیات اور نصوص کی، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے۔ جو کلمہ، جو آیت کریمہ جس جگہ پر قائم ہے اور جس صفت کے ساتھ ہے اس کو وہی قائم رکھتے ہیں، اس میں تعریف پیدا نہیں کرتے، کیونکہ تعریف بھی شیبہ ہے معطلہ کا، جہمیہ کا اور متعولین کا، جو تعویلیں کرتے ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی نفی کرتے ہیں، نہ کسی صفت میں تعریف کرتے ہیں، بلا یلحدون فی اسماء اللہ،
اور نہ اللہ کے ناموں میں الحاد قائم کرتے. الحاد بھی نہیں کرتے. الحاد ایک نئی اصطلاح سامنے آ گئی. الحاد کا معنی بھی انحراف، حق سے میلان اختیار کر کے باطل کی طرف جانا، یہ الحاد ہے. حق کو چھوڑ کر باطل کو لینا، حق کو چھوڑ کر باطل کو قبول کرنا، یہ الحاد ہے. تو اہل سنہ والجماعہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں الحاد نہیں کرتے. الحاد کیا ہے؟ الحاد ہر وہ برائی، ہر وہ گندا قانون جو اہل سنہ والجماعہ کے قوانین کے مقابلے میں وضع کر لیا گیا. جو شخص اللہ کے کسی نام کا انکار کرے وہ ملحد ہے، اس نے الحاد کیا. جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا صفت کی تشبیہ کا قائل ہو مخلوقات کے ساتھ وہ ملحد ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی منمانی تعویل کرے وہ ملحد ہے، اس نے الحاد کیا. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں کی بارے میں مخلوق کے ساتھ مشابہت کا عقیدہ رکھے وہ ملحد ہے. یہ سب الحاد کی شکلیں. تعطیل الحاد ہے، تکییف الحاد ہے، تشبیہ الحاد ہے، تعویل الحاد ہے. یہ سب الحاد کی صورتیں. تو جو اہل سنہ ہے اور طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ اللہ کے ناموں میں اور اس کی آیات میں الحاد نہیں کرتے. ولا یکیفون، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں. بھی کیفیت کیسے بیان کریں؟ انہیں معلوم ہے نہیں. کسی نے خالق کو دیکھا ہے؟ وہ ذات تو محجوب پردے میں، تو اس کی کیفیت کیسے بیان کرو گے کہ اس کا سمع کیسا، اس کا بصر کیسا ہے؟ جو بتا دیا اس کو مان لو، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے سپرد کر دو. کیفیت نہیں کرتے. بلا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ، اور نہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے مشابہت دیتے، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دیتے. لأنہ سبحانہ لا سمیع لہ، اللہ سبحانہ تعالی اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس کا کوئی سمیع نہیں ہے، کوئی ہم نام. دوسرا اللہ ہے کوئی نہیں. حل تعلم لہ سمیع، قرآن کہتا ہے اس کا کوئی سمیع نہیں ہے، کوئی ہم نام نہیں ہے. ولا کفوا لہ، نہ اس کا کوئی ہم مثل ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے. اور ولا ند لہ، اس کا کوئی ند بھی نہیں ہے، اس کے مشابہ کوئی اس کا مشابہ نہیں. قرآن کہتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد ند کی جمع ہے کہ اللہ کے انداد نہ بناؤ، اس کے ند نہ بناؤ. ند بمانا مشابہ. تو لا سمیع لہ، نہ اس کا کوئی ہم نام ہے. ولا کفوا لہ، نہ اس کا کوئی ہم مثل، یہ ہم سر ہے. ولا ند لہ، اور نہ اس کا کوئی مشابہ ہے. ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، اور اس کو تشبیہ نہ دی جائے اس کی مخلوق کے ساتھ. یقاس بمانا یشبہ یمثل، اس کو قیاس نہ کیا جائے مخلوقات کے ساتھ، اس کی صفات کو تشبیہ نہ دی جائے مخلوقات کی تشبیہ کے ساتھ. فإنہ، یہ تعلیل ہے. کیوں تشبیہ کیوں نہ کی جائے، کیفیت کیوں نہ بیان کی جائے؟ فإنہ اعلم بنفسہ وبغیرہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور دوسروں کو. اپنے بارے میں اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی وہ کافی. جو اللہ نے خبر نہیں دی وہ باتیں آپ کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، لہذا جو خبر اس نے دے دی اس پر ایمان لے آؤ. اپنے بارے میں جو تعارف بتا دیا اس کو مان لو. وَأَصْدَقُ قِيلًا، اللہ تعالیٰ سب سے سچا ہے بات میں. وَأَحْسَنُ حَدِيثًا، اور سب سے بہتر ہے کلام میں. من خلقی، ساری مخلوقات سے، تمام مخلوقات میں سب سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ خالق اللہ رب العزت. اور سب سے اچھی بات کرنے والا کون ہے؟ خالق اللہ رب العزت. اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سچا اور اس کا کلام سب سے خوبصورت اور سب سے عمدہ ہے. تو جو اس نے فرما دیا
وہ کافی اور شافی، اس پر ایمان لے آؤ۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھ کر تشبیہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مکمل رہنمائی کرنے سے قاصر ہے، اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ نعوذ باللہ، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے بڑے خیر خواہ ہیں کہ اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم اس میں اپنے اضافے نہ کریں؟ تو پرلے درجے کی یہ بہتان ہے۔ وہ خالق احسن الخالقین ہے، اس کا وعدہ سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے عمدہ اور واضح ہے۔ الدین یسر ولقد یسرنا القرآن، آسان اور بالکل قابل فہم ہے، مشکل تم بناتے ہو اور دقیق تم بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ جی أحسن الله إليكم. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت جو سب سے بڑا اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے اور ناصح ہے، اس نے اپنا تعارف کرا دیا بہترین کلام کے ساتھ، اور وہ کافی اور شافی۔ پھر اللہ کے رسول جو صادقون اور مصدقون ہیں، رسول سارے انبیاء اور تمام مرسلین، جو صادق اور مصدق ہے۔ صادق کا معنی سچے، ان صادقون فیما اخبروا، جو بھی خبر دیں اس میں وہ سب کے سب سچے ہیں۔ مصدقون، جن کی تصدیق کی گئی، جن کو سچا قرار دیا گیا، ان فیما اخبروا، جو ان کو خبر دی گئی اور جو ان کی طرف وحی بھیجی گئی، ان تمام امور میں ان کو مصدق، تصدیق شدہ اور سچا قرار دے کر پیش کیا گیا۔ تو انبیاء صادق ہیں ہر خبر بیان کرنے میں، اور انبیاء مصدق ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی پوری وحی میں، ہر خبر میں ان کی تصدیق ہے، ان کو سچا قرار دیا گیا ہے، اور جو انہوں نے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو صفات اور نام اور افعال، وہ سارے کے سارے برحق ہیں، کیونکہ انبیاء صادقین ہیں اور مصدقین ہیں۔ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، بخلاف ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کرتے ہیں جن کا ان کو علم نہیں۔ ان کو موازنہ ہے کوئی؟ ایک طرف بات ہے جہمیہ کی اور ایک طرف بات ہے انبیاء صادقین کی، کوئی موازنہ ہو سکتا ہے؟ کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ تو انبیاء صادقین نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تعارف پیش کر دیا، اسماء و صفات کا ذکر کر دیا، وہ حق ہے اور کافی اور شافی۔ اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اور قوانین تراشتے ہیں، وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ ولہذا قال، تبھی تو اللہ پاک نے فرمایا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ یہاں سبحان ربک عما یصفون، رب العزت معترضہ، تیرا رب پاک ہے، تیرا رب پاک ہے کس چیز سے؟ عما یصفون، ہر اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ باطل قسم کے لوگ مشرکین ہیں، کفار ہیں، پھر آگے چل کے جہمیہ اور یہ اشاعرہ ماتریدیہ اور یہ معتزلہ متکلمین مشبہہ، جو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں تیرا رب ان سے پاک ہے۔ وہ رب کون ہے؟ رب العزہ، وہ رب العزہ ہے، غلبے والا ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے۔ تو رب العزہ یہ رب کا کی صفت ہے، اور عما یصفون اس کا تعلق سبحان سے، یعنی سبحان اللہ، سبحان رب کا عما یصفون، تیرا رب بالکل پاک ہے اس چیز سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، یہ طوائف باطلہ اور یہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان سے سب سے پاک ہے، اور وہ رب العزہ ہے، وہ قوت والا ہے، غلبے والا ہے۔
اس میں تلمیح یہ ہے کہ چاہے تو پکڑ لے انہیں، غالب آ جائے ان پر، اور اللہ کا نظام ہے ڈھیل دینے کا۔ اللہ نے ڈھیل دی ہے، اور ڈھیل دینا یہ بندے نادان سمجھتے ہیں کہ ہمیں مہلت مل گئی، ہم زندہ ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ہمیں کیا فکر۔ لیکن نہیں، اللہ جس بندے کو ڈھیل دے، یہ معاملہ اس کے حق میں بہت ہی خطرناک ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن سن لو، ڈھیل دینے کے بعد جو پکڑ ہوگی بڑی بھیانک ہوگی۔ ہم ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ تمہاری معصیت، تمہارا تکبر اور یہ طغیانی اور بڑھتی جائے، اس لیے ڈھیل دیتے ہیں۔ اور جتنی معصیتیں زیادہ ہوں گی اتنا پکڑ شدید ہوگی۔ تو تیرا رب پاک ہے عما یصفون، جو یہ بیان کرتے ہیں، بسلام علی المرسلین، اور سلام ہو نبیوں پر۔ دو حوالوں سے، ایک یہ کہ انبیاء بالکل اسی عقیدے کا ترجمان ہے جو اللہ نے بیان کر دیا۔ نبی کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں جو اللہ نے بات کی، اللہ کے پورے پیغام کو پہنچانے والے، اس لیے انبیاء پر سلام۔ اور اس لیے بھی کہ انبیاء نے اپنی قوموں کے مقابلے میں کتنا صبر کیا، ان کی تکلیفوں پر، ان کی باتوں پر، جو وہ جملے کستے تھے ان پر کتنا صبر کیا، اور کتنا انبیاء کرام نے جو ہے وہ قوموں کے مظالم کو برداشت کیا اور اس کو جھیلا۔ اس لیے بھی انبیاء جو ہے وہ سلام کے لائق اور سلام کے مستحق ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ فسبح نفسہ عما وصفہ بہ المخالفون للرسل، تو اللہ نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو پاک قرار دیا، سبح پاک قرار دیا، نفسہ اپنے نفس کو، عما ہر اس چیز سے، وصفہ بہ المخالفون للرسل جو بیان کی اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو رسولوں کے مخالفین ہیں۔ رسولوں کے مخالفین نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بیان کیا، اللہ پاک نے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو ان سے پاک قرار دیا۔ وسلم علی المرسلین، رسولوں پر اللہ نے سلام بھیجا کہ رسولوں نے اللہ کے فرامین کی پوری ترجمانی کی اور قوموں کے مظالم پر صبر کیا۔ لسلامت ما قالوہ من النقص والعیب، اس لیے کہ انہوں نے جو بات کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سالم تھی، پاک تھی ہر نقص اور عیب سے۔ لسلامت ما قالوہ، صحیح سالم ہونا، ما قالو جو انہوں نے کہا، کس سے صحیح سالم ہونا؟ من النقص، ہر نقص سے، والعیب ہر عیب سے۔ تو انبیاء کرام واقعتاً اس تکریم کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہو بہو بیان کیا، اور ان کے ماننے والے بھی اس تکریم کے مستحق ہیں کہ انہوں نے قبول کیا۔ لیکن جو مخالفین ہیں انبیاء اور رسل کے، انہوں نے الہاد کی باتیں کی جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی۔ أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله عليه: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ولا عدول عن أهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون فإنه صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ یہ وصفہ آگے نفسہ ہو، یعنی سین کی زبر کے ساتھ ہے ہمیشہ، کیونکہ مفعول بنتا ہے یہ، اور فاعل اللہ کی ذات، اور نفسہ مفعول ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے، کیونکہ یہ تکرار سے آ رہا ہے اور اب تکرار سے اس کو مرفوع پڑھ رہے ہیں۔ تو وصف و سما بھی نفسہ ہو، تو فرمایا کہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، قد جمع کر دیا، فیما وصف وسمى به نفسه، جو بھی اپنا وصف اور نام ذکر کیا اپنی ذات کا جو بھی وصف بیان کیا اور جو بھی نام ذکر کیا، اللہ نے وہاں جمع کر دیا بین النفی والاثبات، نفی اور اثبات کو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں دو قاعدے اور آ گئے، نفی کا اور اثبات کا۔ کچھ ناموں میں نفی ہے جن سے اللہ پاک ہے، اور کچھ ناموں میں اثبات ہے جن کا اللہ مستحق ہے۔ یعنی پہلے قاعدے کیا گزرے
کہ اللہ کے تمام نام حق ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، تشبیہ کے بغیر، تکییف کے بغیر، تمثیل کے بغیر اور تحریف کے بغیر۔ اب یہ قاعدہ اور آ گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ناموں اور صفات کے ذکر میں دو چیزوں کو اکثر جمع کیا ہے، نفی کو اور اس بات کو۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن سے اللہ پاک ہے، ان کی نفی ہوگی، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو کمال کی ہیں جن کا اللہ مستحق ہے، وہ ثابت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ نفی اور اثبات آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گے۔ فلا عدول اہل السنہ والجماعہ عما جاء المرسلون۔ اب جو اہل السنہ والجماعہ ہیں اور طائفہ منصورہ ہیں، ان کے لیے پھرنا نہیں ہے، لا عدول، پھرنا جائز نہیں ہے، اما جاء المرسلون، اس عقیدے سے، ان اصولوں سے جو رسول لائے۔ رسولوں نے جو عقیدہ بیان کر دیا اور جو قواعد بیان کر دیے، اس سے اہل السنہ والجماعہ پھر نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات نفی اور اثبات کے ساتھ ہے۔ کچھ صفات کی نفی ہے جو اللہ کے لائق نہیں ہے، جن میں نقص ہے، کوئی کمی ہے، جیسے نیند آنا۔ نیند آنا یہ کمی ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، یہ نیند کی نفی اللہ سے کی جائے گی۔ حتیٰ کہ اونگ آنا، اونگ بھی نقص کی صفت ہے، عیب ہے، اس کی نفی کی جائے کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی۔ موت ایک نقص ہے، اللہ کو موت نہیں آئے گی، اس کی نفی ضروری ہے۔ یہ صفات وہ ہیں جن کا تعلق نفی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ تمام صفات نقص ہے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اور پھر کچھ صفات اثبات کی، وہ حی ہے، قیوم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ تمام کمال کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ تو اسماء و صفات میں جو ایک قانون ہے وہ یہ ہے کہ اسماء و صفات کا عقیدہ نفی و اثبات ہے، نفی اور اثبات کے ساتھ ہے۔ تو اس نفی کو کوئی شخص تعطیل پر محمول نہ کرے اور اثبات کو کوئی شخص تشبیہ پر محمول نہ کرے، جیسا کہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ فلا عدول لأہل السنہ والجماعہ عما جاء المرسلون، انبیاء جو بھی عقیدہ لائے اہل السنہ والجماعہ اس سے پھر نہیں سکتے، عدول اختیار نہیں کر سکتے۔ فإنه صراط المستقیم، وہی صراط مستقیم ہے، صراط الذین انعم اللہ علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ کون ہیں؟ وہ من النبیین، انبیاء ہیں، والصدیقین، اور صدیقین ہیں، اور شہداء ہیں، اور صالحین ہیں۔ لہذا جو عقیدہ انبیاء نے بیان کر دیا اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ وہ عقیدہ نفی و اثبات بیان ہوا ہے۔ جی قال المؤلف رحمة الله عليه وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ نعم احسنت، بارک اللہ فیک۔ وقد دخل في هذه الجملة، اب جو جملہ ہم نے پیچھے ذکر کیا یعنی قواعد کے حوالے سے، اور ایک قاعدہ نفی اور اثبات کا، اس میں داخل ہو گیا ما وصف اللہ بہ نفسہ فی سورۃ الاخلاص، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف پیش کیا سورہ اخلاص میں۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد جو آگے آ رہی، تو جو ہم نے قاعدہ ذکر کیا نفی اور اثبات کا، یہ قاعدہ سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن سے اللہ کی تنزیہ، پاکیزگی اور نفی کی جائے گی، اللہ ان کے لائق نہیں ہے اور وہ اللہ کے لائق نہیں ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائیں گی۔ تو نفی اور اثبات دونوں کا رنگ سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ کفار قریش نے کہا تھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، اپنے رب کا نسب بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب میں یہ سورہ نازل فرمائی، جو بڑی معتبر صورت، یعنی تعدل ثلث القرآن آپ نے پڑھا ہے۔ یہ ایک ہی سورت اخلاص جو ہے 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر۔
اور بڑی بابرکت امام دارقطنی کا قول ہے کہ قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب سے بڑھ کر فضیلتیں اس صورت کی ثابت ہیں، سورہ اخلاص۔ الفاظ بہت کم ہیں مگر اس کو یعنی سب سے بڑی صورت قرار دیا گیا باعتبار موضوع کے۔ چنانچہ اس سورہ اخلاص میں نفی اور اثبات دونوں رنگ موجود ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اس بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ثابت ہو رہا ہے، احدیت اس کا ایک ہونا ثابت ہو رہا ہے، یہ اس بات ہے کہ وہ اللہ ایک ہے، یہ اس بات کا رنگ ہے۔ اللہ صمد، اللہ الصمد ہے، یہ اس بات کا رنگ ہے۔ الصمد کا معنی ایسا سید جو اپنی سرداری میں کامل اور پوری دنیا اس کے محتاج ہے، اور قیامت کے دن بالخصوص سارا عالم جو جمع ہوگا حشر کے میدان میں اللہ کا محتاج ہوگا۔ الصمد، ایسا سردار جو اپنی سرداری میں سعدد میں کامل ہے۔ یہ تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی، اور یہ بھی اس بات ہے۔ تو پہلی دو صفات ان میں اس بات کا رنگ ہے، اللہ ایک ہے، یہ صفت اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اللہ الصمد ہے، وہ ذات ایسی ذات ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ بھی اس بات ہے۔ آگے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یہ نفی آ گئی نا کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا باپ ہے۔ یہ صفت ہے، یعنی اولاد ہونا، باپ ہونا صفت نقص ہے جو احتیاج کو ظاہر کرتا ہے۔ اولاد ہونا اور باپ ہونا احتیاج کو ظاہر کرتا ہے، مانا بندہ محتاج ہے۔ انسانوں کو ضرورت ہے اولاد کی اور باپ کی، خالق کو نہیں، تو خالق اس سے پاک ہے، اور یہ نفی کا رنگ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اصل میں یوں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ كُفُوًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ كُفُوًا، اور کوئی نہیں اس کا ہمسر، اس کا ہم مثل۔ تو کفو کی بھی نفی ہے یہاں پہ۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کا ذکر ہے، 2 صفات اس بات کے رنگ میں اور 2 صفات نفی کے رنگ میں۔ تو خالق کائنات نے اپنی صفات کا تعارف کرایا ان 2 اصولوں کے ساتھ بھی۔ کیا اصول ہے؟ نفی اور اثبات، نفی اور اثبات۔ اچھا، نفی اور اثبات جو ہے یہ قاعدہ ہر صفت پر بھی جاری ہو سکتا ہے، ہر صفت پر۔ جیسے اللہ تعالیٰ احد ہے، یہ اس بات ہے۔ اس میں نفی کا پہلو یہ ہے کہ اور کوئی احد نہیں ہے، اور کوئی احد نہیں۔ اللہ الرحمن ہے، یہ اس بات ہے، اور کوئی رحمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ الصمد ہے، یہ اس بات ہے، اس کے سوا کوئی الصمد نہیں ہے۔ ہر صفت میں اس بات اور نفی کا رنگ موجود ہے، لیکن جو اصل قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو صفات نقص ہیں اللہ ان سے پاک ہے، ان کی نفی کرنا اللہ سے ضروری ہے۔ وہ جو صفات کمال ہیں اللہ ان کا مستحق ہے۔ تو صفات کمال اس بات کی صفات ہے، اور صفات نقص جو ہیں وہ نفی کی صفات۔ جی أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمة الله عليه: وما وصف به نفسه في آدم آية في كتابه حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح لم يزل
اور لا یقربہ شیطان حتی یصبح. اور جو قاعدہ چل رہا ہے نفی اور اس بات کا، اس کی دوسری مثال وہ آیت جو اعظم الآیہ ہے قرآن میں، یعنی سب سے بڑی آیت، اور وہ آیت الکرسی. یعنی یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ دونوں رنگ نفی اور اس بات. اس کی ایک مثال سورہ اخلاص جو گزر چکی، وما وصف بنفسہ، اور اللہ نے جب اپنی ذات کا وصف بیان کیا ہے اور اپنے بارے میں بتایا ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت میں. اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. سب سے بڑی آیت کیوں ہے؟ اس کا سب سے بڑا ہونا حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑی آیت کون سی؟ انہوں نے خاموشی اختیار کی کہ نبی علیہ السلام جواب دیں، میرا علمی فائدہ ہو. خاموشی اختیار کی. آپ نے بار بار یہ سوال دہرایا، تب ابی نے کہا کہ یہ آیت الکرسی. فرمایا کہ ابی تمہیں علم مبارک ہو، تمہارا بڑا علم ہے تمہارے پاس. اور اللہ کے بندوں یہ علم ہے جو بندے کی معاد کو آخر کو سنوار دے، جو علم آپ کو ایسا عمل دے جو عمل اللہ کی رضا پر اس کی محبت پر منتج ہو. یہ فلسفیانہ باتیں اور گوش گافیہ اور منطقی جملے اور لچھے دار باتیں اور چلتی زبان کے ساتھ تیز و ترار، یہ علم نہیں ہے. مقفع عبارتیں علم نہیں ہے. آج آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو کلام کے جادوگر ہیں اور غلط باتیں کر کے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ علم نہیں ہے. ہم اس کو علم مانتے ہیں کہ بڑی جناب تیزی تراری سے باتیں ہو رہی ہیں، بڑی مقفع عبارتیں آ رہی ہیں اور ایک جادو بیانی بڑی سامنے آ رہی ہے. سبحان اللہ. نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان من البیان لسحر. کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. لوگوں توجہ کرو، کچھ بیان جادو ہوتے ہیں. یہ تعریف نہیں ہو رہی. جادو کفر ہے، کفر سے تعریف نہیں ہوتی. کچھ بیانوں میں جادو کی تاثیر ہوتی ہے. اور واقعی ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں. کچھ لوگ آج بیان دیتے ہیں اور لوگ لاکھوں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو بتاؤ کہ اس نے اپنے اس بیان میں 70% جھوٹ بولا ہے، موضوع باتیں کی ہیں، من گھڑت باتیں کی ہیں، تعریفیں کی ہیں، بغیر حوالے کے قصے بیان کیے ہیں، لیکن لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں. مانا اس کے جادو میں پھنسے ہوئے. وہ بیان جادو ہے کیونکہ تعریف نہیں ہو رہی. ایسے بہت سے بہروپی آج موجود ہیں. ہم علم کچھ اور سمجھتے ہیں اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ او بھائی تجھے علم مبارک ہو. کتنی سادہ سی بات کہ آیت الکرسی سب سے بڑی آیت ہے. یہ علم ہے اور بہترین علم ہے جو آخرت کی نجات پر منتج ہو گئے. تو آیت الکرسی میں بھی نفی اور اس بات دونوں کا رنگ موجود ہے. کچھ صفات ایسی ہیں جو اس بات کے اسلوب میں اور کچھ صفات ایسی ہیں جو نفی کے اسلوب میں. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کوئی معبود حق نہیں مگر وہ. بڑا تاکید کا انداز. الحی القیوم، وہ حی ہے اور قیوم القیوم ہے. الحی کا معنی زندہ. زندہ ہم سب بھی ہیں مگر ہماری زندگی بڑی کمزور ہے. ہم پہلے معدوم تھے، نام و نشان نہیں تھا، پھر ہم وجود میں آئے. اللہ پر ادب نہیں تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ہماری زندگی اس میں 100 نقائص ہے. اللہ کی زندگی نقائص سے پاک، اس کا زندہ ہونا نقائص سے پاک ہے. اور القیوم وہ قیوم ہے. قیوم کے 2 معنی، یعنی قائم بنفس ہی، اپنی ذات میں قائم ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور المقیم لغیر ہی، پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے. یہ پوری دنیا جو قائم ہے، آسمان قائم ہے، زمینیں قائم ہیں، ہم لوگ چل پھر رہے ہیں، یہ اللہ کے قائم رکھنے سے چل پھر رہے ہیں. المقیم لغیر ہی، اپنی ذات میں وہ قائم ہے بغیر کسی کے سہارے کے اور سب کو قائم رکھے ہوئے. حدیث میں قیام بھی آتا ہے، قیام السماوات والارض. نبی علیہ السلام کی ایک دعا میں قیام اور قیوم میں فرق یہ ہے کہ قیوم میں مبالغہ زیادہ ہے. دونوں صیغے مبالغے کے ہیں.
مگر واؤ میں الف کی بنسبت زیادہ معنویت ہے اور زیادہ مبالغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ قیوم ہے. یہ صفات الحی القیوم یہ صفات اثبات ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے نفی آ گئی، اس کو نہیں پکڑتی نہ اونگ نہ نیند، کیونکہ یہ دونوں صفات نقص کی ہیں. اللہ ان سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. ملکن و خلقن و عبیدن، سب آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ان کا مالک ہے، اللہ ان کا خالق ہے، اور یہ سب اللہ کی غلام ہیں، اللہ کی مقہور ہیں، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے ملک کا اس بات ہے، اللہ تعالیٰ کی خلق کا اس بات ہے. تو یہ صفات بھی اس باتی صفات ہے. وَمَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اور یہ دنیا کے سارے افراد اللہ تعالیٰ کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کے علم کو نہیں پہنچ سکتے. الا بما شاء، جو اللہ خود چاہے کو علم دینا، اللہ کو علم دے دے وہ حاصل ہو جاتا ہے. جب تک اللہ علم نہ دے دنیا کا کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علم تک نہیں پہنچ سکتا. کتنی وضاحت ہے. کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کو علم دے تو وہ حاصل ہوتا ہے، ورنہ نہیں. یہاں جس صفت کا اس بات ہے وہ اللہ کا علم ہے، وہ علم جو شامل ہے ہر شے پر، محیط ہے ہر شے پر، کوئی ذرہ اس کے علم سے اوجھل نہیں ہے اور مخفی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے سامنے الا باذنہ، مگر اس کے اذن سے. کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اور شفاعت کون کرے گا؟ جو اللہ کا معذون ہے، جس کو اللہ کا اذن حاصل ہو، وہ شفاعت کر سکے گا، اور کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. تو شفاعت کا قانون ہم نے پڑھا ہے پچھلے اپنی کتابوں میں. یعنی شفاعت میں دو باتیں، ایک شافع، شفاعت کرنے والا، اللہ کے تعین کے بغیر اس کا تعین نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا اذن ہے. کوئی شافع نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. اور جس کو اللہ کی اجازت مل جائے کہ تم شفاعت کرو، تم سفارش کرو، وہ شفاعت کس کی کریں گے؟ اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت اللہ چاہے گا. یعنی شافع بننے کے باوجود اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے. پوری شفاعت کا مالک اللہ ہے. قل للہ شفاعت جمیعا، پوری شفاعت کا اللہ مالک ہے. شافع جو بنے گا اللہ کے امر سے بنے گا، مشروع جو بنے گا اللہ کے اذن سے بنے گا. پوری شفاعت اللہ کے لیے. یہ ہو گئی نا. نہ اس کو اونگ آتی نہ نیند آتی. یعنی یہ صفات ہے، یہ نقص کی صفات ہے جن سے اللہ تعالیٰ کی نفی ہوئی کہ اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی. کیونکہ اونگ آنا، نیند آنا یہ نقص ہے، مخلوق کو آتی، خالق کو نہیں آتی. وہ خالق پوری کائنات کا نگران ہے، اس کو کیسے اونگ اور کیسے نیند آئے؟ تو یہ صفات نقص ہیں جن سے اللہ پاک ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے. یعنی اللہ پوری کائنات کے ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت کا اس بات ہے، اور وہ صفت علم ہے جو احاطہ کیے ہوئے ہے پورے زمان و مکان کا، کہ جو ان کا ماضی ہے وہ بھی اس کے علم میں، جو ان کا مستقبل ہے وہ بھی اس کے علم میں، اور جو ان کا حال ہے وہ بھی اس کے علم میں. تو زماناً و مکاناً اس کا علم ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس کے برعکس جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جو اللہ چاہے. اللہ کو علم دینا چاہے تو اللہ دے سکتا ہے، دیتا ہے، دینے پر قادر ہے. ورنہ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتی اور کسی علم تک پہنچ نہیں سکتی. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمینوں. کرسی اس کی حاوی. عبداللہ بن عباس کی تفسیر کہ کرسی جو ہے رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ، موضع قدم الرحمن،
رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ یہ کرسی، یعنی جس کرسی پر رحمان کے 2 قدم ہیں کتنی بڑی ہے، سارے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے، جس سے اس کی عظمت کا اندازہ کیجیے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 7 آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے 7 سکے، 7 درہم یا 7 فلس کسی بڑے برتن میں رکھے جائیں۔ کتنا فرق ہے! تو یہ کرسی اور 7 آسمانوں کا فرق ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اے لا يُكْرِثُ وَلَا يُثْقِلُهُ، اور ان کی حفاظت، ان آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نہ عاجز کر سکتی نہ تھکا سکتی۔ وہ ان کی نگرانی، ان کی حفاظت کرتا ہے کمال طریقے سے، اور اس کو کوئی تھکاوٹ، کوئی عاجزی لاحق نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ علی ہے۔ علی کے معنی بلند، بلند ہر لحاظ، مطلق علو، مطلق علو، علو مکان، علو قدر، علو قہر۔ علو مکان یہ کہ اس کا مکان سب سے اونچا ہے، عرش، آخری مخلوق اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اس عرش پہ اللہ مستوی ہے، یہ اس کا علو مکان، جو اس کی جگہ ہے، اس کی بلندی۔ علو قدر، اس کے مرتبے کا علو، وہ خالق، مالک، رحمان، رحیم، معبود، مسجود، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، رحمان الرحیم، ان تمام صفات کا مستحق، علو مرتبہ۔ اور علو قہر یہ ہے کہ پوری کائنات پر غالب ہے، اس کا قانون چلتا ہے، اس کا امر نافذ ہے، اور کوئی اس کے امر کو اور اس کی قضاء کو ٹالنے والا نہیں۔ تو یہ دونوں صفات اس بات کی صفات۔ تو آیت الکرسی میں ایک مثال ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی 12-13 صفات کا ذکر ہے، کچھ صفات نفی کی ہے، کچھ اس بات کی۔ تو قانون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں، صفات نفی اور صفات اس بات۔ یہ یوں کہو کہ صفات ثبوتی اور صفات سلبی۔ صفات ثبوتی وہ ہیں جو اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور صفات سلبی وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے گی۔ تو آیت الکرسی ان تمام قواعد کو جامع ہے، اتنی عظیم آیت۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلِهَذَا مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ، جو شخص کسی رات میں اس آیت کریمہ کو پڑھ لے، لم یظہر علیہ من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے اس پر ایک نگران، ایک حافظ، فرشتہ مقرر ہوگا، اس کی نگرانی کے لیے فرشتہ مامور ہوگا کہ میرے بندے نے آیت الکرسی پڑھ لی، رات بھر اس کی نگرانی کرو۔ فلا یقربہ شیطان حتی یصبح، اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ آیت الکرسی کی یہ فضیلت اور برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فضیلت بیان کی، اور فرمایا کہ مسند احمد میں الفاظ ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان لہا لسانا و شفتین تقدس الملائکہ عند ساق العرش۔ آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ ہے، جو عرش کے قوائم ہیں ان میں سے ایک قائم، ایک پائے کے ساتھ آیت الکرسی موجود ہے، اور وہاں رحمان کا ملک کی تقدیس اور تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تقدس الملائکہ عند ساق العرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس رحمان کی تقدیس اور تسبیح بیان کر رہی ہے یہ آیت الکرسی۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام نے فرمایا یہ 2 نام الحی القیوم جو آیت الکرسی میں ہیں، جن کو اسم اعظم بھی کہا گیا، اور سب سے مستحکم دلیل اسم اعظم کی الحی القیوم کے بارے میں۔ اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان 2 ناموں کی دل میں ایک عجیب تاثیر، جو بندہ ان ناموں کو کثرت سے پڑھے گا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، تو ان ناموں کی دل میں ایک بڑی عجیب روحانیت اور ایک تاثیر ہم نے محسوس کی ہے تجربے کے ساتھ۔ تو اس اللہ کا ذکر کرو یا حی یا قیوم کہہ کر، اور مسلسل یہ ذکر کرو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، برحمتک نستغیث، کثرت سے اللہ کا ذکر ہو ان 2 ناموں کے ساتھ، اور یہ دونوں نام آیت الکرسی کا حصہ ہے۔ جی بس میری گزارشات ہے بھائیوں سے
کہ دوستو اس درس کے مطابق جو کچھ سوالات ہیں تو وہ لکھ کر شیخ محترم کے لیے لکھ دیا جائے، کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، اس لیے ہم آرڈر کرتے ہیں. لہٰذا آپ لوگوں کے استفسار کے لیے میں چند مشاہد کے موبائل نمبر یہاں لکھوا دیتا ہوں. آپ کو اپنے مسائل کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ جامعہ اسلامیہ سے فارغ ہیں. ڈاکٹر عبداللہ الحمید حافظ اللہ، ڈاکٹر عبداللہ الحمید حافظ اللہ کا نمبر لکھ لیں 36777879 36777879. شیخ نذیر احمد مدنی حافظ اللہ ان کا نمبر ہے 33891312. یہ شیخ نذیر احمد کا نمبر ہے جی 33891312. تیسرا نمبر ہے شیخ ارشاد احمد مدنی حافظ اللہ 33516165. شیخ ارشاد کا نمبر پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 33516165. شیخ یہ درس کے تعلق سے دو سوال بڑے اہم ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظی معنی کیا ہے؟ کیا اس کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے کرنا صحیح ہوگا؟ کیونکہ عربی میں شروع کا ترجمہ نہیں آتا. اور دوسرا سوال ہے خدا اللہ کا نام ہے، اس کے بارے میں وضاحت کریں. الحمدللہ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے تو شروع کے ساتھ ترجمہ کیا جائے گا، شروع اللہ کے نام کے ساتھ.